نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم ونصلی ونسلم علی آلہ الطیبین الطاہرین المطہرین وصحبہ الکرام المخلصین المتقین المنتجبین وأولیاء امتہ والصالحین وعلماء ملتہ العاملین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم صدق اللہ مولانا العظیم۔ حاضرین و ناظرین، جمیع علماء و اساتذہ اور طلباء کرام اور خواتین و حضرات، ہم الحمدللہ تعالیٰ پچھلی نشست میں اس موضوع پر گفتگو کر رہے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سے مقامات پر اپنے حکم اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی حجیت کو ایک ہی حجیت ثابت کرنے کے لیے اور مقام نبوت و رسالت کی عظمت کو ہمارے ذہنوں میں جاگزیں کرنے کے لیے اور قرآن اور سنت کے لزوم اور وجوب یعنی لازم اور واجب ہونے کو اسٹیبلش کرنے کے لیے بہت سے مقامات پر یہ اسلوب اختیار کیا ہے کہ اپنا اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا کسی حکم کے باب میں اور ضمیر واحد کی استعمال کی، دو کا ذکر کر کے ضمیر دو کی یوز نہیں کی، فعل میں ضمیر ایک کی یوز کر دی تاکہ پتہ چل جائے کہ یہاں حکم الہی اور حکم رسول کا جو تعلق ہے وہ وحدت اور عینیت کا تعلق ہے، وہ سملر نہیں ہے بلکہ سیم ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کا جو حجت ہونا وہ سملر نہیں ہے۔ اگر تثنیہ کی ضمیر ہو جہاں اکٹھا ذکر آیا ہے تو وہ تو بتا دیتا ہے سملر ہے، مگر جہاں ضمیر ہی ایک کر دی تو اس کا مطلب ہے ناٹ سملر بٹ سیم، ایک ہی حجت ہے۔ تو تفریق کا امکان مٹا دیا اور فرمایا ایمان والو، جب بھی رسول تمہیں کسی کام کے لیے بلائے، اذا دعاکم، جب بھی رسول تمہیں بلائے کسی کام کے لیے اور رسول کا بلاوا تمہیں جاودانی زندگی عطا کرتا ہے تو اللہ اور اس کے رسول کو فرما برداری کے ساتھ جواب دیتے ہوئے فوراً حاضر ہو جایا کرو، لبیک کہا کرو۔ یعنی اذا دعاکم کا یہ جو فعل ہے اس کا فاعل رسول ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہم نے اس آیت پر گفتگو پچھلی نشست میں ختم کی تھی، اب میں اسی سے شروع کر رہا ہوں، ایک نئے اینگل کو مختصراً بیان کر کے پھر آگے اس کی شرح حدیث سے کرتا ہوں۔ اذا دعاکم، اس میں جو دعا ہے، دعا یدعو، اس کا فاعل اللہ نہیں، یاد رکھ، اس کا فاعل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور علیہ السلام فاعل ہیں، یعنی بلانے والے رسول ہیں، اور اس بلاوے پر لبیک کہنے کے لیے فرمایا اللہ اور اس کے رسول دونوں کو لبیک کہا کرو۔ فرمایا اذا دعاکم لما یحییکم، جب اللہ کا رسول تمہیں بلائے اور جانو کہ رسول کا بلاوا تمہیں جاودانی زندگی عطا کرتا ہے تو پھر اللہ اور اس کے رسول دونوں کی فرما برداری اختیار کیا کرو اور لبیک کہا کرو اور حاضر ہو جایا کرو۔ تو یہاں قاعدہ یہ تھا کہ اللہ اور اللہ کے رسول چونکہ دو کا ذکر آیا تھا پہلے اور فعل بعد میں آ رہا ہے، فعل اور فاعل، تو اس میں تثنیہ کی ضمیر ہوتی، مگر دو کی ضمیر اختیار نہیں کی، ضمیر واحد کی رکھی تاکہ پتہ چل جائے کہ اللہ کی دعوت اور رسول کی دعوت ایک ہے، اللہ کے لیے استجابت اور رسول کے لیے استجابت ایک ہے۔
اور اللہ کا حکم اور اس کی حجیت اور رسول کا حکم اور حجیت ایک ہے، اس میں فرق کرنا اللہ کی منشا کے خلاف اور قرآن کے حکم کے خلاف بغاوت ہے۔ اب اس پر جو ہم گفتگو کر چکے، اب اس نشست سے ہم اس کی شرح کر رہے ہیں صحیح بخاری کی حدیث سے، تاکہ اہل علم کے فائدہ ہو کہ اس کی شرح آقا علیہ السلام نے کس طرح فرمائی۔ تو اسی آیت کریمہ کو آقا علیہ السلام نے کوٹ کیا، اس کو اپلائی کیا کہ کس معنی میں اپلائی ہوگی یہ آیت۔ تو آیت کریمہ سورہ انفال کی جو میں نے بتایا آیت نمبر 24 ہے، اب اس کو آقا علیہ السلام نے اپلائی فرمایا ہے، اور اس حدیث کو روایت کیا ہے حضرت ابو سعید بن معلہ نے۔ ابو سعید بن معلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، اور امام بخاری نے اسے اپنی الجامع الصحیح کی کتاب التفسیر میں اس آیت کریمہ کی تفسیر کے تحت درج کیا ہے۔ سعید بن معلہ، اور یہ آقا علیہ السلام نے 2 مختلف مواقع پر سملر سچویشن میں اس آیت کو اپلائی کیا ہے، دونوں کوٹ کرتا ہوں۔ تو حدیث پاک میں ہے کہ حضرت ابو سعید بن معلہ فرماتے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہا تھا، صحیح بخاری کی روایت، کہ میرے پاس سے آقا علیہ السلام گزرے، میرے قریب سے۔ حضور علیہ السلام نے دیکھا کہ ابو سعید بن معلہ نماز پڑھ رہا ہے۔ اب یہ بات توجہ طلب ہے، قریب سے گزرے، فدعانی، تو آقا علیہ السلام نے مجھے بلایا، ڈیفینیٹلی نفلی نماز ہوگی، مجھے بلایا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پھر میں حاضر نہیں ہوا، تیزی سے نماز کو مکمل کیا، اور سلام پھیرنے کے بعد آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچا۔ جب پہنچا تو حضور علیہ السلام نے مجھے فرمایا کہ ابو سعید، تو نے سنا نہیں تھا کہ میں نے تمہیں بلایا تھا؟ تو فوری کیوں نہیں آئے میرے پاس؟ آقا علیہ السلام نے پوچھا۔ وہ جواب دیتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انی کنت اصلی، میں نماز پڑھ رہا تھا۔ اس پر آقا علیہ السلام نے جواب دیا، فقال الم یقل اللہ تعالی استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم۔ ابو سعید، کیا اللہ کا یہ کلام تو نے نہیں سنا؟ کیا اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ جب بھی رسول تمہیں بلائے تو فوری لبیک کہتے ہوئے اللہ اور رسول کی بارگاہ میں حاضر ہو جایا کرو؟ تو تم اس کا مطلب کیا؟ یہ صحیح بخاری کی حدیث ختم ہوئی۔ کیا مطلب ہوا؟ بھائی تم نفلی نماز پڑھ رہے ہو، اللہ کے حضور حاضر ہو، اللہ کے حضور، اور جب رسول بلا رہا ہے تو رسول کا بلاوا بھی اللہ کا بلاوا ہے۔ یہ آیت کریمہ کا معنی ہے، استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم۔ تو رسول کا بلانا کسی غیر کا بلانا نہیں ہے، یہ ہے عقیدہ رسالت کو سمجھنے کی بنیاد۔ کہاں امت نے ٹھوکر کھائی، کس نقطے پر آ کے ہم گمراہ ہوئے، اور کس تصور نے ہمیں عقیدہ رسالت کی صحیح معرفت سے محروم کیا، اور توحید اور رسالت کے باہمی تعلق کو سمجھنے میں ہم قاصر رہے، اور اسی قصور نے ہمیں قرآن و سنت کے تعلق کو سمجھنے میں قاصر بنا دیا۔ تو آقا علیہ السلام جب نماز کے دوران آواز دی، یا اب اس کے چند ایسپیکٹ ہیں، ذرا سمجھیے، چند مرحلے ہیں۔ ایک تو دیکھ رہے ہیں، پاس سے گزرے، دیکھ کر آواز دی، گویا ایک امتحان لے رہے ہیں، اور امتحان ہی خالی نہیں بلکہ اس موقع پر تربیت فرمانا چاہتے ہیں، ایک سچویشن کریٹ کر کے، ایک ایگزامپل دینا چاہتے ہیں، ایک نمونہ دینا چاہتے ہیں۔ اور اگر یہ نمونہ آقا علیہ السلام اس وقت نہ دیتے تو آج تک امت کو یہ مسئلہ سمجھ نہ آتا، اور قرآن مجید کی اس آیت کی اپلیکیشن سمجھ نہ آتی، اس کا حقیقی معنی ہم تک نہ پہنچتا کہ کیا مراد ہے اس سے، کہ جب بھی رسول تمہیں بلائے اور اس کے بلاوے میں تمہاری روحانی زندگی ہے تو فوری اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں لبیک کہتے ہوئے حاضر ہو جایا کرو۔ اس کا معنی کیا ہے؟ آقا علیہ السلام نے پریکٹیکل ڈیمونسٹریشن کے ذریعے اس کے حقیقی معنی کو، میننگز کو ایکسپلین کر دیا۔
نماز پڑھتے ہوئے دیکھ کر آواز دی۔ بتانا چاہتے ہیں کہ اگر ہم نماز پڑھ رہے ہوں تو بھلے مفتی اعظم گزریں پاس سے، ہے ان کی جرت، شریعت اجازت دیتی ہے کہ کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو وہ اس کو آواز دے، اگر ان کی آواز پر نماز توڑنا شریعت میں اجازت ہے، نہ وہ آواز دیں گے، نہ کوئی توڑے گا، نہ کوئی وہ کسی سے پوچھیں گے بھی کیوں نہیں آیا تو میرے پاس، نہیں، یہ کسی کا حق نہیں ہے، چونکہ حالت نماز میں بندہ اللہ کے حضور پیش ہوتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہے، وہ اللہ کے دروازے پر، اور کسی بندے کو حق نہیں ہے کہ وہ اللہ کے دروازے پر کھڑے ہوئے شخص کو ہٹائے اور بلائے۔ آقا علیہ السلام نے آواز دی یہ سمجھانے کے لیے کہ فوری آتا ہے یا نہیں۔ اب ان کی سمجھ میں یہ بات نہیں تھی چونکہ اس سے پہلے یہ واقعہ پیش نہیں آیا تھا، پہلی بار واقعہ پیش آیا، وہ سمجھ نہیں سکتے تھے کہ اس سچویشن میں کیا کروں، نماز پڑھ رہا ہوں، ادھر آقا علیہ السلام نے بلایا ہے، اب دو چیزوں میں ایک کنٹراسٹ آ گیا، وہ کنٹرڈکشن سمجھ رہے ہوں گے، لہٰذا نماز اس نے سمجھا چلا گیا تو نماز ٹوٹ جائے گی، تو نماز تیزی سے مکمل کی، پھر حاضر ہوئے۔ آقا علیہ السلام نے یہی سوال کیا فوری کیوں نہیں آئے؟ علم تھا کہ نماز پڑھ رہے ہیں، عرض کہ یا رسول اللہ انی کنت اصلی، میں نماز پڑھ رہا تھا۔ اس پر آقا فرماتے ہیں الم یقل اللہ تعالی استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، اور دعاکم کا فاعل رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کہ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ جب بھی رسول تمہیں بلائے، اور رسول کے بلانے میں حیات جاودانی ہے، حیات روحانی ہے، حیات ایمانی ہے۔ نماز بھی تو بھئی ایمانی اور روحانی زندگی کے لیے پڑھتے ہیں، اور جو زندگی نماز میں ملتی ہے وہی زندگی رسول کے بلاوے سے ملتی ہے۔ تو جب میں نے بلایا تو یہ کسی غیر کا بلاوا نہیں تھا، آقا علیہ السلام شرح فرما رہے ہیں اس قرآنی آیت کی تفسیر، یہ غیر کا بلاوا نہیں تھا، جس رب کی بارگاہ میں حاضر تھے اس کے رسول کا بلاوا اسی رب کا بلاوا تصور ہوتا ہے، اور میرے بلاوے پر لبیک کہنا نفلی نماز پڑھنے سے افضل تھا۔ اور یہ بھی سمجھا رہے تھے کہ تم فوری اسی حالت میں چھوڑ کے آتے تمہاری نماز بھی نہ ٹوٹتی، مجھے لبیک کہتے، میری بات سنتے، مجھے جواب دیتے، مجھ سے ہم کلام ہوتے، میرا کام کرتے، اور پلٹ کر جاتے وہیں سے نماز شروع کرتے، نہ نماز ٹوٹتی نہ سجدہ سہو کرنا پڑتا۔ یعنی میرے ساتھ مشغول رہنا اس حکم میں ہوتا جیسے اللہ کی عبادت میں مشغول ہو۔ اب یہ شان کسی اور مخلوق کو نہیں ہو سکتی، خواہ وہ خلفائے راشدین، خواہ وہ صحابہ کرام، خواہ وہ اہل بیت اطہار، خواہ وہ ائمہ اولیاء، غوث، کتب اور ابدال ہی کیوں نہ ہوں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص میں سے ہے، کیونکہ اللہ نے فرما دیا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، اللہ اور اس کے رسول کے بلاوے کو ایک بلاوا کر دیا بس۔ اب اسی طرح ایک واقعہ اور پیش آیا، اور وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں۔ اب دوسری حدیث جو کوٹ کر رہا ہوں اسی آیت کریمہ کا آقا علیہ السلام نے پھر اطلاق کیا ہے، اسے امام احمد بن حنبل نے روایت کیا، صحابی جو راوی ہیں وہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پہلی حدیث میں حضرت ابو سعید بن معلہ ہی راوی ہیں اور واقعہ بھی ان کا اپنا تھا، دوسری حدیث میں راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور جو واقعہ آ رہا ہے وہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، حضرت ابی بن کعب۔ اور اس حدیث کو، دوسری حدیث کو روایت کیا امام احمد بن حنبل نے مسند میں، اور امام ترمذی نے اپنی جامع میں، اور یہ حدیث صحیح ہے، امام ترمذی نے فرمایا یہ حدیث صحیح ہے، اور امام نسائی نے اپنی کتاب تفسیر میں، اور امام حاکم نے بھی مستدرک میں انہوں نے بھی کہا حدیث صحیح ہے، امام ذہبی نے بھی اس کو صحیح قرار دیا، اور امام ابو یعلا، امام بہقی، سب نے اپنی اپنی کتب میں اسناد صحیح کے ساتھ روایت کی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کہتے ہیں قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرج علی ابی بن کعب وهو یصلی۔ اب یہ اس سے بھی زیادہ کلیئر ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نکلے ابی بن کعب کے لیے، حضرت ابی بن کعب کو بلانا چاہتے تھے،
تو ان پر تشریف لائے ابی بن کعب کے پاس، وہو یصلی، اور جب آئے تو وہ نماز پڑھ رہے تھے، تو حضرت ابی بن کعب کو نماز پڑھتے گویا دیکھا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ابی، آقا علیہ السلام نے دیکھ کر ابی بن کعب کو نماز پڑھتے ہوئے آواز دی، اے ابی، فالتفت ابی، یہ سن کر ولم یجبہ، ابی بن کعب نے یک لخت آقا علیہ السلام کی طرف چہرہ کر دیا، ادھر حالت نماز میں تھے، جو ہی آواز آئی اے ابی، تو بے ساختہ چہرہ آقا علیہ السلام کی طرف ادھر کر دیا۔ اب ہاتھ باندھ کے کھڑے، آواز سن کر آقا علیہ السلام کی طرف مڑ کے دیکھا، مگر ان کو اب سمجھ نہیں تھی کہ کیا کروں، ان کے ساتھ پہلی بار یہ واقعہ پیش آ رہا ہے، تو جواب نہ دیا، ولم یجبہ، مڑ کے دیکھا تو ضرور مگر جواب نہیں دیا۔ اب آپ مجھے بتائیے، اگر کوئی آواز دے اور آپ اس کی طرف مڑ کے دیکھ لیں، بھلے جواب نہ دیں، نماز باقی رہتی ہے؟ ٹوٹ جاتی؟ بھائی قبلہ رخ آپ کا منہ ہوتا ہے نماز میں، تو دائیں یا بائیں جانب منہ پھیرنے سے ہی نماز ختم ہوتی ہے۔ یہ جو ہم سلام کرتے ہیں، اینڈ پر سلام پھیرتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ تسلیم کیا ہے؟ یہ نماز سے خارج ہونے کا مسنون طریقہ ہے، اس کا اور مقصد کوئی نہیں بنیادی۔ یہ ہم دائیں بائیں قبلہ سے منہ کو ہٹا دیتے ہیں، دائیں اور بائیں، تو جب اس سے نماز میں سے خارج ہو جاتے ہیں، یہ خروج عن الصلاۃ کا مسنون طریقہ ہے۔ انہوں نے دائیں طرف منہ پھیر دیا، دیکھا مگر جواب نہیں دیا۔ وصلی ابی فخفف، ابی بن کعب نے پھر نماز مکمل کی اور تیزی سے مکمل کر لی، مختصر کر لی۔ اب گو اس سچویشن میں وہ پوری بات کو اپریشیٹ نہیں کر سکے، کیا کروں، چونکہ پہلی بار ان کے ساتھ واقعہ پیش آ رہا ہے، مگر ان کے ادب کا عالم دیکھیے۔ اگر آج کل کے زمانے کے ہم لوگ ہوتے ہیں نا، جو بہت، ہم توحید کے بھی بڑے علم بردار اور علم کے بھی بڑے علم بردار، اور خدا جانے کس کس شے کے ہم ٹھیکیدار ہیں، اور ہم علم کے فن خوان ہیں، ہم میں سے کوئی شخص ہوتا تو شاید مڑ کے بھی نہ دیکھتا، کھڑا رہتا کہ حضور علیہ السلام خود دیکھ لیں گے میں نماز پڑھ رہا ہوں، اور خاموش ہو جائیں گے۔ مڑ کے دیکھا، اس سے صحابہ کرام کا گو ان کو مسئلے کی سمجھ اس وقت تک نہیں، مگر وہ ایک اسپیکٹ ہے، مگر ان کے اندر جو ادب اور احترام ہے ذات مصطفیٰ کا، اور آپ کی شان اقدس کی جو بلندی ہے، اس کا جو ادراک ہے، اس کو ذرا اندازہ کریں، اپریشیٹ کریں۔ ہیں نماز میں کھڑے مگر بے ساختہ، اتنی جرت نہیں ہوئی کہ ایسے منہ سیدھا کر کے کھڑے رہیں، چہرہ موڑ لیا آقا علیہ السلام کی طرف، اور ہاتھ باندھے کھڑے تھے، چہرہ موڑ لیا، خاموش رہے، شاید تاکہ آقا علیہ السلام کو پتہ چل جائے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں۔ اب اتنی سمجھ تو ان کو بھی تھی کہ اگر چہرہ دائیں طرف مڑ گیا تو نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ اگر وہ میرا اگلا نقطہ ہے غور طلب، اتنا مسئلہ تو جانتے ہوں گے نا، قبلہ سے چہرہ ادھر پھر گیا ایک بار تو نماز ٹوٹ جاتی۔ تو اگر وہ یہ سمجھتے کہ حضور علیہ السلام کی طرف تک لینے سے، مڑ جانے سے چہرہ نماز ٹوٹ جاتی ہے، تو پھر چپ کیوں رہتے، پھر باتیں بھی شروع کر دیتے کہ ٹوٹ تو گئی تھی نماز۔ اگر وہ یہ سمجھتے کہ آقا علیہ السلام کی طرف مڑ کے دیکھ لیا تو نماز ٹوٹ گئی، چونکہ چہرہ پھر گیا، تو پھر باتیں بھی شروع کر دیتے۔ مگر ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ ان کے عقیدے میں یہ چیز تو تھی کہ اگر قبلہ سے چہرہ ہٹا دیا اور آقا علیہ السلام کی طرف کر دیا، مڑ بھی گیا چہرہ، تو نماز نہیں ٹوٹی، کیونکہ ادھر خدا تھا، ادھر مصطفیٰ تھا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ تو اس کو ایک ہی رخ سمجھتے تھے، چپ رہے۔ اب آگے سمجھ نہیں مسئلے کی کہ کیا کرنا ہے، سو نماز مکمل کر دی، پھر آقا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، میں ثم انصرف الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال السلام علیک یا رسول اللہ، پھر آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں تیزی سے حاضر ہوئے اور سلام عرض کر لیا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلیک السلام، ابی بن کعب کو آپ نے سلام کا جواب دیا، اور آپ نے فرمایا قال ما منعک یا ابی ان تجیبنی اذ دعوتک، اے ابی، ما منعک یا ابی،
اے ابی بن کعب تجھے کس چیز نے روکا ان تجیبنی اذ دعوتک، جب میں نے تجھے بلایا تھا تو مجھے جواب دینے سے، لبیک یا رسول اللہ یوں کہنے سے کس شے نے روکا؟ چپ کیوں رہے؟ وہ جواب دیتے ہیں فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی کنت فی الصلاۃ، یعنی مجھے سمجھ نہیں تھی آقا میں کیا کروں، میں نماز میں تھا، اور مجھے معلوم نہیں تھا حالت نماز میں بول سکتا ہوں لبیک یا رسول اللہ کہہ سکتا ہوں یا نہیں، انی کنت فی الصلاۃ، میں نماز میں تھا۔ قال افلم تجد فیما اوحی اللہ الی ان استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ابی بن کعب کیا اللہ کی وحی اور قرآن میں تم یہ حکم نہیں پاتے؟ تم نے نہیں پڑھا قرآن میں کہ اللہ نے فرمایا جب بھی رسول تمہیں آواز دے بلائے تو لبیک کہتے ہوئے سراپا ادب بن کر اللہ اور اللہ کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہو جایا کرو۔ تو میرے بلانے پر فوری میری بارگاہ میں آنا اور لبیک کہنا اور جواب دینا، یہ اللہ اور اللہ کے رسول کی بارگاہ میں آنا ہے، فقط میری طرف آنا نہیں، یہ اللہ کی طرف آنا ہے۔ ادھر بھی تم اللہ کی عبادت میں تھے اور لپک کے لبیک کہہ کر میرے پاس آ جاتے تو یہ بھی اللہ کی عبادت جاری رہتی۔ یاد رکھیں اللہ کی عبادت صرف قیام اور رکوع اور سجود کا نام نہیں ہے، آقا علیہ السلام کے حکم کی اطاعت بھی اللہ کی عبادت ہے، آقا سے محبت کرنا بھی اللہ کی عبادت ہے، حضور کی ہر سنت پہ عمل کرنا بھی اللہ کی عبادت ہے، آپ کے اسوہ حسنہ پہ چلنا بھی اللہ کی عبادت ہے۔ کیوں؟ بھئی یہ اللہ کا حکم ہے کہ رسول کے اسوہ پہ چلو، یہ اللہ کا حکم ہے کہ رسول کی اطاعت کرو، تو اللہ کے حکم کی اطاعت بجا لانا یہ اللہ کی عبادت ہے۔ بھئی والدین کی تابع فرمانی کرنا اللہ کی عبادت ہے، کیونکہ بر الوالدین کا حکم اللہ نے دیا ہے۔ رزق حلال کمانا اور رزق حرام سے بچنا یہ اللہ کی عبادت ہے، حالانکہ سجدہ رکوع قیام تلاوت نہیں ہے، رزق حلال کی محنت کر رہے ہیں، یہ اللہ کی عبادت ہے۔ کیوں؟ اللہ کا حکم ہے احل اللہ البیع، اللہ نے بیع رزق حلال کو حلال قرار دیا اور حکم دیا اور حرام سے بچنے کا کہا۔ علم کے حصول کے لیے رضا الہی کی خاطر سفر کرنا اللہ کی عبادت ہے، کیونکہ اللہ نے حکم دیا، سو اللہ کے ہر حکم کی تعمیل کرنا صدق کی نیت اور رضا الہی کی نیت سے یہ اللہ کی عبادت ہے۔ عبادت اسلام میں کسی ایک مخصوص ہیئت قضائیہ اور کسی ایک مخصوص طریقات کا اور طرز عمل کا نام نہیں ہے۔ آپ کھانا کھاتے ہیں، بریانی بنا لی ہے آپ نے، نیت یہ کر لی کہ اللہ اور اس کے رسول آقا علیہ السلام کا حکم ہے کہ اب کھانا کھلانا افضل اسلام ہے، تطعم الطعام، اس نیت سے کہ کھانا کھلانا آقا علیہ السلام کے فرمان کی اطاعت ہے، یہ اللہ کی عبادت بن گئی، چونکہ حکم رسول کی اطاعت کر رہے ہیں۔ بھئی جس معاملے میں خواہ وہ ریلیجس نیچر کا عمل ہو یا سیکولر نیچر کا عمل ہو، غریب کی مدد کرنا، یتیم کی کفالت کرنا، جہاد پر جانا، علم پر جانا، پڑوسی کو کھانا بھیجنا، بے روزگار کی مدد کر دینا، غریبوں یتیموں کا مالی سہارا بن جانا، مسکراہٹ سے کسی کو ملنا، دل جوئی کرنا، بھلائی کے کام کرنا، لوگوں کو عزت دینا، مہمانوں کو عزت سے اپنے ہاں ریسیو کرنا، ملتے ہوئے مسکراہٹ دینا، چہرے پر جبر کا امپریشن نہ رکھنا، نرم چہرہ رکھنا، ملتے ہوئے کسی کو السلام علیکم کہنا، اس کے سلام کا جواب محبت سے دینا، یہ جتنے امور، رشتہ داروں کے ساتھ بھلائی کرنا، پڑوسیوں کے ساتھ بھلائی کرنا، غیر مسلموں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ان کے ساتھ وعدہ کیا ہوا نبھانا، اپنے وعدے کا ایفا کرنا، الغرض ریلیجس یا سیکولر کسی بھی نیچر کا اسپریچول، سوشل، پولیٹیکل، اکنامک، کلچرل انٹریکشن ہے، بیہیویئر ہے آپ کا کسی کے ساتھ، کسی بھی میٹر میں کوئی کام کرنا جس کو حکم اللہ نے دیا ہے، اللہ کے رسول نے دیا ہے، اس نیت سے کرنا کہ اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم ہے میں اس کی تعمیل کروں، بس وہ نیت آپ کے اس دنیاوی نیک عمل کو عبادت بنا دیتی ہے، وہ اللہ کی عبادت، یہ ہے عبادت کا کانسیپٹ، عبادت ہو جاتی ہے۔
تو جب یہ عمل عبادت بن جاتے ہیں تو سوچئے اللہ کے رسول کے بلاوے پر ڈائریکٹ حضور کی بارگاہ میں لبیک کہتے ہوئے جانا، اس عبادت کا درجہ کتنا بلند ہوگا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے اسے فرمایا اذا دعاکم لما یحییکم، رسول جب تمہیں بلائے تو رسول کے بلاوے میں تمہارے قلوب کی، دلوں کی روحانی حیات ہے، دلوں کی زندگی ہے، تمہاری روحوں کی زندگی ہے رسول کے بلاوے میں۔ تو جب رسول کے بلاوے میں روحانی اور ایمانی زندگی ہے تو مطلب یہ ہوا کہ رسول کا حکم ہمارے ایمان کو زندہ کرتا ہے، رسول کے حکم پر عمل کرنا، رسول کے حکم کو حجت جاننا، رسول کے حکم کو لازم اور واجب جاننا، یہی ہماری حیات ایمانی ہے۔ اور اس کا انکار کرنا یہ گویا موت ہے حیات ایمانی کی، حیات کی موت ہے۔ ہم موت کی طرف جا رہے ہیں حجیت سنت رسول کا انکار کر کے۔ تو یہ جواب دیا آقا علیہ السلام نے کہ تم نے اللہ کا حکم نہیں سنا کہ جب بھی رسول تمہیں بلائے تو لبیک کہتے ہوئے اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں آ جایا کرو۔ اس پر ابو ہریرہ فرماتے ہیں قال بلا ولا اعود، یا رسول اللہ، ابی بن کعب کا جواب، آقا میں نے سنا ہے، میں سمجھ گیا، دوبارہ زندگی پر یہ کام نہیں کروں گا۔ اب اس پر امام شافعی کا سنیے فتویٰ، سبحان اللہ۔ امام شافعی اس کے اوپر فتویٰ دیتے ہیں اور اسے امام قرطبی نے اس فتوے کو روایت کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس سے پتہ چلا کہ نماز کے اندر اگر صحابہ کھڑے ہوتے اور آقا علیہ السلام حکم دے دیتے، بلا لیتے اور صحابی حضور کے حکم کی تعمیل میں آقا کی بارگاہ میں چلے جائیں تو اس سے نماز باطل نہیں ہوتی۔ اب پڑھ رہے ہیں نماز، قیام میں کھڑے تھے، سورہ فاتحہ پڑھ رہے تھے، یا رکوع میں سبحان ربی العظیم کہہ رہے تھے، اگر رکوع میں تھا صحابی اور آقا کی آواز آ گئی، ابو ہریرہ، عبداللہ ابن مسعود، ابن عباس، ابی بن کعب، ابو سعید، آؤ، حالت رکوع میں تھے، بھلے سجدے کی حالت میں تھے، وہیں رکوع اور سجدہ چھوڑ کر دوڑ کے بارگاہ مصطفیٰ میں چلے جاتے اور چلے جانا۔ امام شافعی فرماتے ہیں اس سے نماز باطل نہیں ہوتی، ان کی نماز بھی قائم رہتی۔ جا کے آقا علیہ السلام کی بات سنیں، حکم سنیں، تعمیل کریں، اور یہ شان صرف آقا علیہ السلام کی ہے، کائنات میں پوری خلق میں کسی اور کو یہ میسر نہیں، یہ خصائص نبوت میں سے ہے۔ فرماتے ان الصلاۃ، نماز لا تبطل لامر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالاجابۃ وان کان فی الصلاۃ، امام شافعی، نماز کی حالت میں بھی ہو، حضور کا بلاوا ہو تو اس کی اجابت کرنا، اس پہ لبیک کہنا، جانا، حاضر ہونا، آقا کے حکم کی تعمیل کرنا، بھلے کام کہہ دیں، کر کے آ جاؤ سارا، جب فارغ ہو جائیں پلٹ کے صحابی کے لیے حکم تھا کہ وہیں جہاں نماز چھوڑ کے گیا تھا وہیں سے شروع کر لیں، نہ نماز ٹوٹی، نہ نماز کو دوبارہ اعادہ کی ضرورت اور نہ سجدہ سہو کی ضرورت۔ اور اس سے آپ اندازہ کریں کیوں یہ سارا حکم کیوں ملا، اس لیے کہ ضمیر واحد کی استعمال کی، واو عاطفہ کے ذریعے اسم نام دو تھے اور ضمیر ایک واحد کی تھی، جس نے گویا دونوں کے حکموں کو ایک حکم کا درجہ دے دیا۔ اب اسی طرح ایک اور آیت ہے چوتھی، سورہ التوبہ، اس کی آیت نمبر 62 اور جو سورہ التوبہ ہے یہ قرآن مجید کا چیپٹر 9 ہے۔ اس میں ارشاد فرمایا واللہ ورسولہ احق ان یردوہ، اور اللہ اور اس کا رسول حقدار ہے کہ وہ لوگ اسے راضی کریں۔ اب یہ اہل ایمان کو، صحابہ کو، اہل ایمان کو، امت مسلمہ کو کہا جا رہا ہے کہ اللہ اور اس کا رسول حقدار ہیں ان یردوہ، کہ وہ اہل ایمان جو دعویٰ کرتے ہیں مسلمان ہونے کا، مومن ہونے کا، ان یردوہ، کہ وہ اس کو راضی کریں۔ اب سوال یہ ہے کہ بات ہو رہی اللہ اور اس کا رسول تو حقدار ہیں کہ اس کو راضی کریں، اس سے مراد کس کو راضی کریں، اللہ کو یا اس کے رسول کو، کیونکہ دو کی بات ہے، ضمیر واحد کی ہے۔ اب عام قاعدے کے روح سے ہونا چاہیے تھا ان یردوہما، کہ ان لوگوں پر ایمانی ذمہ داری ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول دونوں کو راضی کریں، یردوہما، مگر یردوہما نہیں کہا کہ ان کو راضی کریں، نہیں کہا،
فرمایا اس کو راضی کریں۔ آپ اردو زبان میں بتائیے کہ کوئی بیان کرے کہ میں طلحہ اور عطا دو آئے تو کہے اس کو کھانا کھلا رہا ہوں، تو لوگ پوچھیں گے کس کو کھلایا ہے؟ طلحہ کو کھلایا ہے یا عطاء المصطفیٰ کو کھلایا ہے؟ کس کو کھلایا ہے؟ بھئی دو کی بات ہے تو کہنا چاہیے کہ انہیں کھانا کھلایا ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ حماد اور احمد اس کو بلایا ہے، یا حماد اور احمد میرے پاس آیا ہے، سمجھ میں نہیں آئے گی بات۔ بھئی دو کی بات ہو رہی ہے، حماد اور احمد آئے ہیں میرے پاس یا آیا ہے؟ دیکھیے قرآن مجید کا قاعدہ ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی بات آ گئی تو ذکر دو کا ہے، اگر ضمیر واحد کی استعمال کر لیں تو مطلب یہ ہے کہ ان دونوں کا حکم ایک کا حکم ہے۔ تو فرمایا اللہ اور اللہ کے رسول دونوں حقدار ہیں کہ یہ لوگ، یہ مسلمان اس کو راضی کریں۔ اس میں ہما استعمال نہ کر کے ہوں واحد کی ضمیر استعمال کر کے اللہ پاک نے ثابت کر دیا کہ رضائے خدا اور رضائے مصطفیٰ ایک ہی رضا ہے۔ رضائے الہی رضائے رسول سے مختلف نہیں، دونوں ایک ہی چیز ہیں۔ جیسے اطاعت رسول اطاعت الہی ہے، جدا نہیں، جیسے محبت رسول محبت الہی ہے، جدا نہیں، جیسے معصیت رسول کی اللہ کی معصیت ہے، جدا نہیں، جیسے حد رسول کے حکم کی اللہ کے حکم کی حد ہے، اس سے جدا نہیں، اسی طرح رسول کی رضا اللہ ہی کی رضا ہے، اس سے جدا نہیں۔ رسول کی بیعت اللہ ہی کی بیعت ہے، اس سے جدا نہیں۔ یہ اس معنی میں ہے یردوہ کہ وہ اسے راضی کریں۔ جیسے قرآن مجید سورہ الفتح آیت نمبر 10 اور سورہ الفتح یہ چیپٹر ہے 48 آیت نمبر 10، اس میں ارشاد فرمایا گیا نا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ۔ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ آپ کے دست اقدس پر بیعت کرتے ہیں، جو آپ سے بیعت کر رہے ہیں، انما کلمہ حصر ہے، یبایعون اللہ، اس کا مطلب یہ ہے انہیں کوئی اور مغالطہ نہ لگے، وہ کچھ اور نہ سمجھیں، انہیں معلوم ہو کہ وہ صرف اللہ کی بیعت کر رہے ہیں، محض اللہ کی بیعت کر رہے ہیں، یا اللہ ہی کی بیعت کر رہے ہیں، یہ معنی بنتا ہے۔ جو رسول کے دست اقدس پر بیعت کر رہے ہیں وہ حقیقت میں اللہ ہی کے دست اقدس پہ بیعت کر رہے ہیں۔ ید اللہ فوق ایدیہم، پھر تصریح کر دی آیت کے اگلے حصے میں، ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے۔ گویا رسول کے ہاتھ کو بیعت کرتے وقت محض رسول کا ہاتھ نہ جانو، اللہ کا ہاتھ جانو۔ رسول سے بیعت کرتے ہوئے محض رسول کے ساتھ بیعت نہ سمجھو، اللہ کے ساتھ بیعت سمجھو۔ یہ وہ معنی آگرہ واللہ ورسولہ حق ان یردوہ، اور اسی طرح وہ سارے مقامات۔ ایک اور آیت ہے اس کے بعد آگے، اور وہ آیت کریمہ جو اب کوٹ کر رہا ہوں یہ بھی سورہ التوبہ کی ہے، اور سورہ التوبہ کی آیت نمبر 74 ہے، 74، اور التوبہ آپ کو معلوم ہے چیپٹر 9 ہے۔ ارشاد فرمایا قرآن مجید میں وما نقموا الا ان اغناہم اللہ ورسولہ من فضلہ، اب یہاں ارشاد ہو رہا ہے کہ اللہ نے اور اس کے رسول نے غنی کر دیا ان کو، اور یہاں یہ بھی دیکھیے کہ اب غنی کرنے کا فعل بھی صرف اللہ کی طرف نہیں، اللہ کے رسول کی طرف بھی آ رہا ہے، منسوب ہو رہا ہے۔ ہم تو اتنی بات کہنے سے بھی آج ڈرتے ہیں، اس لیے کہ کانسیپٹس کلیئر نہیں رہے، کنفیوزڈ ہو گئے۔ شاید یہ کہہ دیا ساتھ اللہ کے ساتھ رسول کا نام ملا دیا غنی کرنے میں، تو سمجھتے ہیں کہیں شرک نہ ہو جائے معاذ اللہ۔ ہم نے سمجھا ہی نہیں کہ توحید کیا ہے اور شرک کی حدیں کیا ہیں اور کیا نہیں ہیں۔ ہم نے توحید کو شرک بنا دیا ہے، توحید کے اندر شرک کو گھسیڑ دیا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ گویا اللہ اور اس کے رسول نے غنی کیا تھا، من فضلہ ہی، اپنے فضل میں سے، نکالو بھائی،
سورہ توبہ کو پڑھیے جا کے آیت نمبر 74۔ اب یہاں چاہیے یہ تھا، قاعدے کے اعتبار سے کہا جاتا من فضلہما، کہ اللہ اور اس کے رسول نے غنی کیا من فضلہما، اپنے فضل میں سے۔ چاہیے یہ تھا کہ اللہ اور اس کے رسول نے اپنے فضل سے غنی کر دیا تھا، تو یہاں فضل ہی کی بجائے فضلہما ہونا چاہیے تھا، مگر اللہ رب العزت نے فضلہما تثنیہ کی ضمیر وارد نہ کر کے اس دوئی کی جڑ کاٹ دی۔ تو غنی کرنے میں بھی، غنا کے عمل میں بھی اللہ اور اللہ کے رسول کا غنا دینا ایک ہے، اور فضلہما نہیں کہا۔ پھر اسی طرح آگے سورہ النور کی آیت ہے 6، اسی نوعیت کی، اسی مضمون میں، اور وہ آیت نمبر ہے 51 اور سورہ النور یہ قرآن مجید کا چیپٹر ہے 24۔ اس میں ارشاد فرمایا اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا، اس فرمایا کہ جب انہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جائے، دو کی بات، اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جائے، تو لیحکم بینہم، تاکہ وہ رسول ان کے درمیان فیصلہ کرے۔ تو لیحکم اس میں ضمیر واحد کی ہے، تو وہ کہیں ہم نے سنا اور اطاعت کی، تو ذکر دو ہیں، اسم دو ہیں اور ضمیر واحد کی ہے۔ تو یہاں قاعدے کے مطابق افراد ضمیر نہیں، تثنیہ چاہیے تھا، یوں کہا جاتا کہ اذ یحکما، اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکما، تثنیہ کی ضمیر یوز ہوتی صیغہ، مگر لیحکما نہیں کہا، فرمایا لیحکما بینہم، واحد کی ضمیر، تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ جو یہاں ضمیر کا مرجع صرف رسول کی ذات ہے، اور دعوت الی اللہ بھی ہے، الی الرسول بھی ہے، تو حکم اللہ کا اور حکم رسول کا ایک ہے۔ رسول کے حکم پر لبیک کہنا اسی طرح ہے جیسے اللہ کی طرف دعوت پر لبیک کہا، اور یہ وہی چیز ہے جسے سورہ النساء میں آیت نمبر 65 میں بیان کیا گیا، قسم کے ساتھ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک، سورہ النساء یہ چیپٹر 4 بنتا ہے، اور 65 ورس 65 ہے۔ فرمایا یہ وہی بات ہے لیحکم بینہما، تاکہ وہ رسول ان کا فیصلہ فرما دے۔ تو رسول کا فیصلہ قبول کرنا اللہ کی دعوت اور اللہ کے رسول دونوں کی دعوت کو قبول کرنا ہے، اور یہ اس آیت کا مضمون ہے جس میں ارشاد فرمایا کہ ہرگز نہیں، آپ کے رب کی قسم، لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، آپ کے رب کی قسم، یہ لوگ اس وقت تک مومن ایماندار ہو ہی نہیں سکتے جب تک آپ کو اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے باہمی اختلافات اور نزاعات اور ڈسپیوٹس میں حکم اور حاکم تسلیم نہ کر لیں۔ یحکموک، آپ کی تحکیم پر ایمان نہ لے آئیں، آپ کو حاکم نہ مان لیں، آپ کو اپنا حکم نہ مانیں، آپ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم نہ کریں، آپ کے یحکموک، یہ نہیں فرمایا اللہ اور اللہ کے رسول کی حکم کو مانیں، نہ، یحکموک، میرے حبیب آپ کے حکم کو جب تک نہ مانیں اس وقت تک یہ ایماندار ہی نہیں، بے ایمان ہے۔ فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما، پھر آپ کے حکم کے سامنے اس طرح سر تسلیم خم کر دیں کہ ان کے دلوں میں کوئی بوجھ بھی محسوس نہ ہو، تنگی بھی محسوس نہ ہو، اور یوں مانے جیسے ماننے کا حق ادا کیا جاتا ہے۔ اب آپ دیکھ لیجئے، یعنی ایک طرف قرآن کہتا ہے ان الحکم الا للہ، حکم اللہ کا حق ہے، حکم اللہ کا ہوتا ہے، قرآن مجید ہے۔ یہ سورہ یوسف آیت نمبر 40، یوسف جو ہے یہ چیپٹر 12 ہے، اور ورس 40، جس میں فرمایا کہ حکم اللہ کا ہے،
کمانڈمنٹ اللہ کی، ججمنٹ اللہ کی۔ دوسرے مقام پر فرمایا، یہ سورہ الشورى، سورہ شورى چیپٹر 42 ہے اور آیت نمبر 10 یعنی ورس 10، فرمایا وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ، جس مسئلے پر تمہارا اختلاف ہو جائے تو اس کا حکم اللہ سے لو، اس کے حکم کو اللہ سے وصول کیا جائے گا، رجوع اللہ کی طرف کیا جائے گا حکم کے لیے۔ اگر تمہارا اختلاف ہے فَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ، تمہارا اختلاف ہو جائے تو اللہ کا حکم ہوگا۔ اب یہ دو آیتیں میں نے اس لیے کوٹ کی تاکہ کمپیریٹیو سٹڈی کرواؤں۔ قرآن کی ایک آیت دوسری آیت کی نفی نہیں کرتی، قرآن میں ایک حکم دوسری حکم کے مخالف نہیں ہوتا، ہر آیت دوسرے کی یا تائید کرتی ہے یا توضیح، اس کی وضاحت کرتی ہے۔ ہم نے ٹکرا دیا ہے، بعضوں کو مانا بعضوں کا انکار کر دیا۔ اب دو آیتیں ذہن میں رکھ لیں، تو یہاں فرمایا حکم اللہ کا، اور اختلاف بھی ہو جائے تمہارا تو فائنل حکم اللہ کا۔ اب اس آیت کو بھی ذہن میں رکھ لیں اور اب پھر اس آیت کو پڑھیے، فلا وربک، آپ کے رب کی قسم، لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، اگر اختلاف ہو جائے تمہارے درمیان تو حکم رسول کا، اور اگر رسول کے حکم کو نہ مانے فائنل اتھارٹی تو تم مومن ہی نہیں۔ اب کیا کہیں گے آپ، قرآن کی دو آیتیں ٹکرا رہی ہیں آپس میں، معاذ اللہ تضاد ہے؟ نہیں، یہ تضاد ہمارے ذہن کا ہے، ہم نے اپنی سوچ کو قرآن پر حاوی بنا رکھا ہے اور دین اسلام پر، اور قرآن کو موڑنا چاہتے ہیں، قرآنی تعلیمات کو اپنی خواہش اور اپنے فہم کے مطابق، اور ہمارے فہم پر حاکم شیطان ہے۔ اگر ایسی سوچ رکھیں، اگر ہم اپنی سوچ کو تابع کر دیں قرآن کے، تو قرآن ہر چیز کھول کھول کے سمجھا دیتا ہے۔ یہ نام کا دعویٰ نہیں درست کہ صرف قرآن حجت ہے، قرآن حجت ہوتی تو یہ کہتے کیوں؟ تو ایک طرف قرآن کہتا ہے اختلاف ہو تو حکم اللہ کا، یہاں کہتا ہے فیما شجر بینہم، تمہارا اختلاف ہو تو حکم رسول کا۔ کہاں ایڈجسٹ کس طرح کریں گے؟ سورہ نساء میں فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تین الگ قسموں کے حکم آ گئے۔ اب آپ کو تینوں میں کمپیٹیبلٹی، کنسسٹنسی کریٹ کرنی ہوگی ورنہ تضاد بنے گا۔ ایک جگہ قرآن کہتا ہے فَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ، اگر باہمی اختلاف ہو جائے تو حکم اللہ کا، ایک جگہ۔ دوسرا مقام سورہ نساء جس کو میں نے کوٹ کیا ورس 65، وہاں کہتا ہے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، اختلاف ہو جائے تو حکم رسول کا، اگر رسول کا حکم نہ مانو تو مومن ہی نہیں۔ تو دو الگ آ گئے نا کمانڈمنٹ۔ اب تیسری جگہ جہاں اطاعت کا حکم ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اس مقام پر فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر تمہارا اختلاف ہو جائے تو حکم اللہ اور اس کے رسول کا، وہاں دونوں کو اکٹھا کر دیا۔ ایک جگہ فرمایا حکم اللہ کا اختلاف ہو، ایک جگہ فرمایا اختلاف ہو تو حکم صرف رسول کا، اور تیسری جگہ فرمایا اختلاف ہو تو حکم اللہ اور اس کے رسول کا۔ تین الگ الگ حکم آ گئے، تو کیا ان میں تضاد تصور کیا جائے گا یا تطبیق؟ ایک ہی حقیقت کے مختلف روپ ہیں، مختلف رنگ ہیں بیان کے، اور اس کی اور کوئی شرح نہیں ہو سکتی جب تک یہ راز سمجھ میں نہ آ جائے کہ ان میں کوئی تضاد نہیں۔ اختلاف ہو تو حکم اللہ کا اور اختلاف ہو تو حکم رسول کا، ایک ہی معنی ہے کہ قرآن کہتا ہے رسول کا حکم بھی خدا کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے۔ اگر اللہ کا حکم اور رسول کے حکم دو جدا ہوتے تو آیتوں میں الگ یہ حکم نہ آتے، پھر تضاد بن جاتا۔ اور دونوں کا جواب دے دیا کہ اختلاف ہو جائے تو حکم اللہ اور اس کے رسول کا، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو گویا اللہ کا حکم وہی ہے جو رسول دیتا ہے، اور رسول کا حکم بھی اللہ ہی کا حکم ہے، اور اللہ رسول کا حکم بھی ایک ہی حکم ہے۔ خواہ اللہ کا نام لے لو، خواہ رسول کا نام لے لو، خواہ اللہ رسول دونوں کا اکٹھا نام لے لو، شیء واحد، ایک ہی حکم ہے۔ اس لیے فرمایا لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ۔ اور اب قرآن مجید میں یہاں ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا ہے، وہ سورہ النساء ہے ایک اور النساء آپ کو معلوم ہے چیپٹر 4 ہے، آیت نمبر 105 105۔ اس نے فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ
لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ، ہم نے میرے محبوب آپ کی طرف کتاب نازل کی حق کے ساتھ تاکہ آپ حکم صادر کریں، آپ لوگوں کے درمیان۔ یہاں پھر حکم رسول کا بنا دیا۔ تو آپ دیکھتے آئیے نا، حکم اللہ کا ہو تب بھی وہ رسول کا حکم، حکم رسول کا ہو تب بھی وہ خدا و رسول کا حکم، حکم اللہ رسول دونوں کا لکھا جائے تب بھی وہ ایک ہی حکم۔ لہٰذا آپ ڈیفرینشیٹ کر ہی نہیں سکتے، جو کرے گا وہ قرآن کی مخالفت کرے گا۔ اب آخری آیت اسی باب میں، اس موضوع پر جو آج کی نشست میں کر رہا ہوں، وہ ایک اور ہے، اور اس کو قرآن مجید کی سورہ النور میں بیان کیا گیا، اور آیت نمبر 48 اور 49 ہے، یعنی 48 اور 49، اور سورہ النور یہ چیپٹر 24 ہے۔ اس میں بھی اسی طرح کا مضمون ہے۔ فرمایا اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم اذا فریق منہم معرضون، جب اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے انہیں تاکہ رسول ان میں فیصلہ کریں، تو فرمایا اذا فریق منہم معرضون، ان میں ایک طبقہ ایسا ہے منافقوں کا، ایک گروہ ایسا ہے اور وہ گروہ منافقوں کا ہے، منہم معرضون، جو رسول کے حکم کو حجت ماننے سے انکار کرتے ہیں۔ لہذا سنت رسول کو حجت ماننے سے انکار کرنا، قرآن مجید نے اس کو منافقت قرار دیا۔ یہ فریق ہے ایک، اعراض کرنے والے، روگردانی کرنے والے قرآن سے، تو وہ رسول کے حکم کو نہیں مانتے۔ فرمایا اگلی آیت میں وَإِن يَكُن لَهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ، اگر وہ حق پر ہوتے اور انہیں پتہ ہوتا کہ ہم حق پر ہیں، فیصلہ ہمارے حق میں ہوگا، تو وہ دائیں بائیں نہ دیکھتے اور اعراض نہ کرتے۔ یاتو الیہ، اب دیکھیے الیہ، اس ہی میں ضمیر پھر واحد ہے، الیہما نہیں کہا، کہ پھر وہ اس کی طرف سر جھکا کر، مطیع ہو کر، ادب سے اور پوری اطاعت گزاری کے ساتھ ان کی طرف چلے جاتے، تیزی کے ساتھ چلے جاتے، دوڑ کر جاتے، روگردانی نہ کرتے بلکہ اطاعت گزاری کے ساتھ جھک کر جاتے اس کی طرف۔ اب یہاں پھر فرمایا یا تو الیہ، اس کی طرف جاتے، مگر ذکر کس کا تھا؟ ذکر دو کا تھا، دعو الی اللہ و رسولہ، تو گویا جاتے اس کی طرف، تو اس کی طرف جانے میں اللہ رسول دونوں کی طرف جانا شامل ہے، اور رسول کی طرف جانے میں اللہ کی طرف جانا خود شامل ہے۔ اور جو لوگ اس میں فرق کرتے ہیں اور اعراض کرتے ہیں، میں نے کہا اذا فریق منہم، وہ فریق، وہ گروہ منافقوں کا ہے۔ اس کی وضاحت بھی خود قرآن مجید نے کر دی ہے کہ ایسی سوچ رکھنے والے منافق ہیں، اور یہ بیان قرآن مجید کا بھی سورہ النساء میں ہے۔ النساء کی آیت نمبر 61، 61 ورس 61، اور نساء چیپٹر 4 ہے۔ اس میں فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا، اور جب انہیں کہا جاتا ہے آؤ اللہ کے نازل کردہ حکم کی طرف، یعنی قرآن کی طرف، إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اب بالکل بات سورج اظہر من الشمس ہو کے سامنے آ گئی۔ فرمایا جب انہیں اِلیٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ بلایا جاتا ہے، اس حکم اور وحی کی طرف جو اللہ نے نازل کی، یعنی قرآن کی طرف، تو قرآن کی آئیڈینٹی ہو گئی نا پوری کیٹیگوریکلی، کہ جب انہیں قرآن کے حکم کی طرف بلایا جاتا ہے جس کو وہ حجت ماننے کی بات کرتے ہیں، پر فرمایا وَإِلَى الرَّسُولِ، اور پھر ساتھ رسول کی طرف بھی بلایا جاتا ہے کہ آؤ قرآن کے حکم کی طرف، کہ قرآن کو مانو، اور آؤ رسول کی طرف تاکہ رسول کے حکم اور فیصلے اور رسول کی سنت کو بھی مانو۔ تو کیا کرتے ہیں؟ فرمایا رأیت المنافقین یصدون عنک صدودا، اے میرے حبیب منافقوں کا شیوہ یہ ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ یہ جو منافق لوگ ہیں یہ اللہ کی طرف جانے سے تو گریز نہیں کرتے، قرآن کو حجت ماننے سے تو گریز نہیں کرتے، قرآن کے حکم کی طرف جانے سے نہیں کتراتے، مگر آپ کی حجیت کی طرف بلایا جاتا ہے کہ آؤ رسول کے حکم کو بھی قرآن ہی کی طرح حجت مانو، اور آؤ رسول کے فرمان کو بھی قرآن کی طرح حجت اور لازم مانو۔ جب آپ کی بارگاہ میں بلایا جاتا ہے
تو یصدون عنک صدودا، آپ کی طرف آنے سے کتراتے ہیں، آپ کے حکم کو حجت ماننے سے گھبراتے ہیں، رسول کی بارگاہ میں آپ کے حکم کے لزوم اور وجوب کو اپنے اوپر قائم دائم سمجھتے ہوئے حضور کی بارگاہ میں حاضری سے کتراتے، گھبراتے، ٹکراتے اور انکار کرتے ہیں، گردن موڑتے ہیں۔ تو فرمایا جو شخص قرآن کو تو حجت مانے، اللہ کا نازل کردہ حکم سمجھ کر، مگر رسول کے فرمان کو حجت نہ مانے، قرآن نے فتویٰ دے دیا رأیت المنافقین، وہ منافق ہیں، ان کا کوئی تعلق اہل اسلام سے نہیں۔ اور یصدون عنک، مخاطب کا صیغہ ہے میرے حبیب، میرے پاس آنے سے نہیں گھبراتے، نہیں فرمایا یصدون عنی، یصدون عما انزلت الیہم، جو میں نے نازل کیا اس سے کتراتے نہیں، یصدون عنک صدودا، میرے حبیب آپ کی بارگاہ میں آپ کے حکم کو حجت مان کر حاضر ہونے سے کتراتے ہیں۔ لہٰذا جو فقط قرآن کو حجت ماننے کی بات کرے اور حکم رسول کو حجت نہ مانے، قرآن نے اسے منافق قرار دیا۔ اب یہ فیصلہ ہمارے اپنے پاس ہے، ہم منافق بننا چاہتے ہیں قرآن کی اصطلاح کے مطابق یا مومن بننا چاہتے ہیں۔ قرآن نے کہا اگر مومن بننا ہے تو پھر سر جھکا کے پیکر اطاعت من کر دوڑے دوڑے حکم رسول کی طرف آ جاؤ اور حضور کے فرمان کو قرآن کے فرمان کی طرح سمجھو۔ یہ سورہ النور کی آیت نمبر 48-49 میں فرمایا اگر مومن ہیں تو حضور کے حکم کو خدا کا حکم جانیں اور رسول کے فرمان کو حکم قرآن مانیں، یہ تو ہیں مومن۔ اور جو قرآن اور رسول کے فرمان میں حجیت میں فرق کریں وہ قرآن کی روح سے منافق ہیں۔ سو الحمدللہ تعالی آج کی گفتگو ضمیر واحد کے حوالے سے ان قرآن مجید کی آیات کے مطالعے پر ختم ہوئی۔ انشاءاللہ تعالی اگلی نشست اسی موضوع کو اجاگر کرنے کے لیے نئے قرآنی دلائل کے ساتھ شروع کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔ آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔